کیا کبھی آپ نے اس عجیب و غریب تضاد پہ غور کیا ہے کہ ہم ایسی پینٹنگ کے لیے کروڑوں روپے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں جس پر بظاہر کسی بچے نے بے ترتیبی سے رنگ بکھیرے ہوں، اور دوسری طرف ہماری آرام دہ کرسی پر اگر ذرا سی خراش بھی آ جائے تو ہم اسے اٹھا کر کباڑ میں رکھ دیتے ہیں۔ مطلب ہم عام زندگی میں انجینئرنگ اور پرفیکشن چاہتے ہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے، جامع ہونی چاہیے، لیکن جب بات آتی ہے خوبصورتی کی تو ہمارے سارے معیار بدل جاتے ہیں۔ خوبصورتی کوئی سیدھی لکیر تو ہے نہیں، یہ ایک الجھا دینے والا تصور ہے۔ آج فلسفے کی جو شاخ ہم ڈسکس کریں گے اس کا تعلق جمالیات ایستھیٹکس سے ہے۔ جمالیات ایستھیٹک، یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ کوئی خوبصورت مجسمہ، کوئی خوبصورت پینٹنگ، یا کوئی خوبصورت شعر، کوئی غزل، یا کوئی نثر وغیرہ۔ جمالیات ان چیزوں کے بارے میں ہے جو خوبصورت ہیں یا پھر جن کو ہم خوبصورت سمجھ رہے ہیں۔ یہ دراصل اقدار ایگزیالوجی کا نظریہ ہے جس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اخلاقیات، ایتھکس اور جمالیات ایستھیٹکس دونوں شامل ہیں، یعنی اچھائی اور خوبصورتی کا فلسفہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک طرف تو ہم یہ طے کرتے ہیں کہ خوبصورت کیا ہے اور بدصورت کیا ہے، اور دوسری طرف ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ تو ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اخلاقیات کو اور جمالیات کو۔ یہ یونانی لفظ ایستھیٹیکو سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے وہ چیزیں جو محسوس کی جا سکیں۔ تو یہ صرف دیکھنے کی بات نہیں بلکہ ہمارے تمام حواس کی بات ہے۔ لیکن یہیں سے ایک بحث شروع ہو جاتی ہے، کیا خوبصورتی کسی چیز کے اندر ہوتی ہے یا یہ ہمارے صرف ذہن کا احساس ہے؟ یہیں سے دو مکتب فکر بنتے ہیں، دو کیمپ ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ پہلا ہے مروزی نظریہ، آبجیکٹو ویو۔ اس کے حامی افلاطون ہیں، ان کا ماننا تھا کہ خوبصورتی کوئی ذاتی رائے نہیں بلکہ کائنات کا ایک اصول ہے، بالکل ریاضی کی طرح۔ یہ ہم آہنگی اور موزوں تناسب یعنی پروپورشن پر مبنی ہے۔ یعنی ایک طرف کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورتی کا ایک فرمولہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی پینٹنگ میں اگر رنگوں کا تناسب ٹھیک ہے تو خوبصورت ہے، چاہے وہ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ اسی طرح غزل، شعر، نثر وغیرہ اگر وہ فصاحت و بلاغت اور ادب کے قوانین کے مطابق ہیں تو خوبصورت ہیں، چاہے وہ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ ایسا ماننا ہے افلاطون کا جو کہ آبجیکٹو ویو کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یہیں سے دوسرا مکتب فکر وجود میں آیا ہے، موضوعی نظریہ، سبجیکٹو ویو۔ اسے بعض اوقات جمالیاتی لذت پرستی بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب اگر کوئی چیز آپ کو جمالیاتی لذت دیتی ہے تو خوبصورت ہے۔ مشہور مقولہ جو ہے کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، بیوٹی از ان the eye of the beholder، اسی نظریے سے نکلی ہے۔ اس نظریے کے مطابق خوبصورتی کا معیار ہمارے ذاتی تجربہ میں ہے، لیکن یہاں کہانی اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی خوبصورتی کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن کس حالت میں ہوتا ہے؟ جیسے میں ایک سپورٹس کار کو دیکھ رہا ہوں تو میرے سامنے اس کی رفتار ہے، اس کا نقش وغیرہ ہے، اس کی ڈیزائننگ وغیرہ ہے، تو میرا ذہن دو چیزوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی رفتار کیا ہے، یہ خوبصورت کتنی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ چلتی کیسے ہے، اس کا ڈیزائن کیسا ہے۔ تو یہ جو دو الگ الگ طریقے دیکھنے میں آتے ہیں انہیں جمالیاتی رویہ، ایستھیٹک ایٹیچیوڈ کہتے ہیں۔ جب ہم کار کی رفتار کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ ایک عملی رویہ ہے، اور جب اس کی افادیت کو بھول کر اس کے رنگ اور شکل میں کھو جاتے ہیں تو یہ جمالیاتی رویہ ہے۔ یعنی اپنے دماغ کا وہ حصہ جس میں یہ سوچا جاتا ہے کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، وہ بند کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال طوفان کی ہے۔ عملی رویہ یہ ہے کہ طوفان آئے تو مجھے فوراً پناہ لینی چاہیے، لیکن جمالیاتی رویہ یہ ہے کہ خطرے کو بھول کر آسمان پر بجلی کی چمک اور بادلوں کی گہری رنگت سے مسحور ہو جائیں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیں۔ یہاں پر کانٹ یہ کہتے ہیں کہ جو جمالیاتی فیصلے ہوتے ہیں وہ موضوعی ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں یونیورسل بنا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تضاد ہے۔ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے چائے پسند ہے تو یہ آپ کی ذاتی رائے ہے، مگر جب آپ کہتے ہیں کہ چائے شاندار ہے اور آپ اس کا ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے اور اسے سب کو ماننا چاہیے کہ یہ چائے شاندار ہے، یہ خوبصورت ہے اور یہ خوبصورت لگ رہا ہے، یہ ایک اور نقطہ ہے۔ یہاں سے ذوق، ٹیسٹ کا تصور ابھرتا ہے۔ کانٹ کے نزدیک ذوق پسند یا پسند کا نام نہیں بلکہ یہ جمالیاتی خوبیوں کو پہچاننے کی صلاحیت ہے، اور صلاحیت بہتر ہو سکتی ہے تعلیم اور تجربے
تجربہ سے اور تربیت سے. اس لیے جب کوئی ماہر نقاد پینٹنگ کے بارے میں اپنی کوئی رائے دیتا ہے یا کسی پوئٹری کے بارے میں یا کسی پروز کے بارے میں کوئی ماہر نقاد رائے قائم کر لیتا ہے تو ہم سب اس کی رائے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس کا ذوق زیادہ تربیت یافتہ ہوتا ہے. افلاطون نے اپنی مشہور کتاب دی ریپبلک میں مثالی ریاست کا ایک خاکہ کھینچا ہے اور اس میں انہوں نے ایک اوٹوپیا قسم کی اپنی ریاست قائم کی ہے کہ جس میں جو بادشاہ ہوتا ہے وہ فلاسفر ہوتا ہے. اور اس جو ان کی مثالی ریاست ہے اس میں افلاطون نے کیا ہے کہ اس میں جو شاعر ہیں، جو ادیب ہیں، جو پینٹر وغیرہ ہیں، ان سب کو بے دخل کر دیا ہے. اب اتنا بڑا فلاسفر، اسے غزلیں لکھنے والوں سے، شعر کہنے والوں سے اور برش لے کر پینٹنگ کرنے والوں سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ لیکن افلاطون کہتے ہیں کہ ایک مثالی ریاست میں انسان کو عقل اور منطق کے تابع ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے جذبات کے. اور شاعری، تھیٹر اور پینٹنگ وغیرہ یہ جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور انسان کو عقل سے اور منطق سے دور کر دیتے ہیں. افلاطون کے نزدیک ایک مثالی معاشرے کو جذبات کی نہیں بلکہ ایک ٹھنڈے دماغ اور منطق کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ افلاطون آرٹ کو ایک وائرس کی طرح دیکھ رہے تھے جو معاشرے کے عقلی نظام کو خراب کر دیتا ہے. اور افلاطون کا دوسرا جو اعتراض ہے، فلسفیانہ اعتراض، میں انتہائی خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو دنیا ہے یہ تو عالم مثال کی ہے، اصل دنیا تو یہ نہیں ہے. تو یہاں پہ جب کوئی پینٹنگ کرتا ہے تو وہ گویا نقل کی نقل کر رہا ہوتا ہے. جو شاعر شاعری کر رہا ہوتا ہے وہ نقل کی نقل کر رہا ہوتا ہے. کوئی نثر نگار نثر پہ طب آزمائی کر رہا ہوتا ہے تو وہ نقل کی نقل کر رہا ہوتا ہے. اور جو پہلے سے چیز موجود ہے اس کی نقل کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے افلاطون کے ہاں. افلاطون کے نزدیک جو آرٹ ہے وہ ہمیں سچائی سے 2 قدم دور کر دیتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کسی میلے میں وہ شیشے لگے ہوتے ہیں، فن مرر لگے ہوتے ہیں، کنکیو اور کنویکس مرر وغیرہ، جس میں جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کی شکل کھینچ تان کر مسخ کی جاتی ہے. تو افلاطون کے نزدیک آرٹ بھی اسی طرح کرتا ہے کہ شکل کو، جو اصل شکل ہوتی ہے، اسے کھینچ تان کر مسخ کر کے ایک نقل کر کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے، جیسے انسان عقل اور لاجک سے بہت دور ہو جاتا ہے. لیکن ارسطوٹل جو افلاطون کے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب دی پوئٹک میں افلاطون کے اس نظریے کی مخالفت کی ہے اور بڑی خوبصورت سے اس پوری عمارت کو پلٹ کر ہی رکھ دیا ہے. ارسطوٹل نے کہا کہ دیکھیں فنکار کوئی مورخ ہسٹورین تو ہے نہیں کہ وہ آپ کو بتائے کہ کیا ہوا ہے، وہ آپ کا ریکارڈ درست کرتا چلا جائے. فنکار کا کمال یہ ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. اور جہاں تک افلاطون کے اس اعتراض کا تعلق تھا کہ یہ جذبات کو بڑھکاتا ہے، آرٹ جو ہے، فن جو ہے جذبات کو بڑھکاتا ہے، تو ارسطو نے اس کا جواب دیا کہ اس کا تعلق کیتھارسس سے ہے. کیتھارسس کا نظریہ دیا. کیتھارسس کیا ہے؟ کیتھارسس کو آپ یوں سمجھیں کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ ایک پریشر کوکر کی طرح ہے. اس کے اندر انگزائٹی، ڈپریشن، نا امیدیں بھری ہوئی ہیں اور یہ پھٹنا چاہتا ہے. اگر یہ ہمارے دماغ سے انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس نہ نکلے تو قریب ہے کہ ہم پاگل ہو جائیں. ارسطوٹل کے مطابق ارسطو کہتا ہے کہ آرٹ، شاعری، نثر نگاری، پینٹنگ وغیرہ جو کچھ بھی ہے یہ اس پریشر کوکر میں لگے والو کی طرح کام کرتے ہیں. ہم سٹیج پہ رونے والوں کے ساتھ روتے ہیں، ہنسنے والوں کے ساتھ ہنستے ہیں. ناول میں کرداروں کے ساتھ ہم روتے ہیں. جب کردار رو رہا ہوتا ہے ہم بھی روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ جو ہمارے اندر کے غم ہوتا ہے، اندر کی جو ہمدردی ہوتی ہے، جو غصہ ہوتا ہے، جو انگزائٹی، ڈپریشن ہوتی ہے، وہ کیتھارسس کے ذریعے نکل کر باہر آ جاتی ہے. اگر یہی بات تھی جو ارسطو نے کہی تو 19ویں صدی میں آ کر یہ نظریہ اتنا تحریک کیوں ہو گیا؟ میری مراد آرتھر شوپنہار سے ہے. جمالیات کے فلسفے میں شوپنہار کا فلسفہ ایک تاریک زلزلہ کہا جائے تو بہتر ہوگا. شوپنہار نے آ کر یہ کہا کہ جو ہماری کائنات ہے یہ ایک جبر کے تحت ہے، ایک ویل کے ذریعے ہے جو ہمارے اوپر لاگو کی گئی ہے. اس میں دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں. آدمی ایک دکھ کو حل کرتا ہے، اس کے بعد دوسرا دکھ کھڑا ہوتا ہے. ایک پریشانی کو حل کرتا ہے، اس کے بعد دوسری پریشانی کھڑی ہوتی ہے. تو اس میں تو جمالیات ہے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، شاعری لکھ رہے ہوتے ہیں، یا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں جو اس کا تعلق مادیت کے ساتھ ہے تو ہم مادیت کی کاپی کر رہے ہوتے ہیں. تو آرتھر شوپنہار کہتا ہے کہ موسیقی ایسی چیز ہے جس کا تعلق مادیت کے ساتھ نہیں ہے. لیکن تنقید کرنے والوں نے شوپنہار پہ تنقید کی بھی ہے اور کہا ہے کہ باقی چیزیں تو مادیت سے ہو گئیں لیکن موسیقی مادیت سے نہیں ہے. اس میں وہی آلات استعمال ہوتے ہیں جو مادیت سے بنے ہیں، جو مادے سے بنے ہیں.
اور انسان کی اپنی بنائی ہوئی دھنیں ہیں، اپنے بنائے ہوئے سر و تال ہیں، اپنے ترتیب کیے ہوئے کمپوز کی ہوئی لیرکس وغیرہ ہیں. یہاں آ کر مغرب والے بھول جاتے ہیں اصل جو سکون ہے وہ تلاوت میں ہے، جو اصل خوبصورتی ہے وہ تلاوت میں ہے، جس کا ڈائریکٹ تعلق روح سے ہے. جمالیات کی بات کریں تو وہ یکسر ایک اور انداز ہے. حدیث شریف میں ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں. گویا کائنات میں بکھری ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں تخلیق کردہ ہیں. یہاں ایک اعتراض عام طور پر وارد ہوتا ہے کہ اسلامی آرٹ میں جو جانداروں کی، انسانوں کی تصویر پر پابندی لگا دی ہے، تو کیا یہ فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اس میں بند نہیں کر دیا گیا، ان کو قید کر کے رکھ دیا ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو؟ تو اصل میں ایسا ہے نہیں، یہ ایک غلط فہمی پر مشتمل ہے اور حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. اس مخالفت نے فنکاروں کے تخیل کو وہ پر لگائے کہ انہوں نے نئی جہت ایکسپلور کی. جب وہ انسان یا جانداروں کی شکل نہیں بنا سکتے تھے جو کہ محدود اور فانی ہیں، تو انہوں نے لامحدود اور ابدی خدا کے فن تصور کو کینواس پر اتارنے کی کوشش کی. اس کے لیے انہوں نے فن خطاطی اور جیومیٹری کی پیچیدگیوں کا سہارا لیا. مادی شکلوں سے ماورا ہو کر کائناتی ریاضیاتی ہم آہنگی کی طرف چلے گئے. کسی بھی قدیم مسجد یا عمارت کے اندرونی حصے کو دیکھیں تو آپ کو آپس میں گتھے ہوئے ستاروں، لکیروں کے ایسے نمونے ملیں گے جن کا نہ تو کوئی آغاز نظر آتا ہوگا اور نہ کوئی انتہا. یہ دراصل انسانی آنکھ کو انفینٹی، لامحدودیت کا تجربہ کرانے کا ایک طریقہ ہے. یہاں آرٹ شوپنہار کی طرح کوئی فرار نہیں ہے اور نہ ہی ارسطو کی طرح معاشرے میں محاذ جینے کا سلیقہ سکھانا. اسلامی جمالیات میں آرٹ انسان کو زمین پر کھڑے ہو کر آسمان سے روشناس کراتا ہے. اور دوسری طرف جب ہم مارکسزم اور ترقی پسند ادب کی طرف آتے ہیں تو یہاں جمالیات کے معیار بالکل ہی مسترد کیے جاتے ہیں. یہاں خوبصورتی کچھ اور ہے. مارکسزم والے کہتے ہیں کہ یہ جو آرٹ فار آرٹس سے کہ ہے اور فن بائی فن ہے، یہ تو امیروں کے چھوڑے ہوئے شوشے ہیں، غریبوں کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. امیر آدمی طے کرتا ہے کہ کیا خوبصورت ہے اور کیا بدصورت ہے. جو معاشرے میں پسے ہوئے طبقات ہیں ان کے لیے خوبصورتی تو یہی ہے کہ ان کا پیٹ بھر جائے. مارکسزم والے کہتے ہیں کہ دو پینٹنگ ہو، ایک طرف مال ہو عظیم الشان، اس میں چیزیں وغیرہ ہوں، عیش عشرت کا سامان ہو، اور دوسری طرف ایک پینٹنگ وہ ہو جس میں ایک مزدور کو کوئلے کی کان میں کام کرتے ہوئے دکھایا جائے، اس کے ہاتھ کھردرے ہوں، چہرے پر کالگ ہو. تو مارکسزم والے کے نزدیک یہ والی پینٹنگ زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ اس میں جو رنگ بھرے ہوئے ہیں وہ اس کی محنت کی وجہ سے اور اس پہ استحصال اور ظلم کی وجہ سے ہیں. تو یہ والی پینٹنگ ان کے نزدیک زیادہ خوبصورت ہے. بہرحال موجودہ دنیا جو پکسل پر، اے آئی الگوریتھم پر کھڑی ہو، اور جہاں پہ اے آئی کا الگوریتھم یہ طے کرے کہ کیا چیز خوبصورت ہے اور کیا چیز خوبصورت نہیں ہے، بعین ہی یہ وہی ہے جو پلیٹو کا بادشاہ، جو اس نے ریپبلک میں ایک مثالی دنیا کا بادشاہ دیا ہوا ہے کہ بادشاہ طے کرے گا کہ کون سا ادب آنا چاہیے اور کون سا فن ریاست میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو موجودہ دور میں جو ڈیجیٹل الگوریتھم ہے، گویا کہ یہ افلاطون کا بادشاہ ہے جو طے کرتا ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں کیا چیز لوگوں کو دکھانی ہے اور کیا چیز نہیں دکھانی، کیا چیز خوبصورت کر کے پیش کرنی ہے، لوگوں کے سامنے پیش کی جائے وہ اسے خوبصورت سمجھیں، اور کیا چیز ہو پیش کی جائے جو حقیقت میں خوبصورت ہو لیکن اسے لوگ جو ہیں وہ بدصورت سمجھیں. گویا مکمل طور پر ہم مشینوں کے غلام بنتے جا رہے ہیں. تو ایسے حالات میں جو فلسفے کی یہ جو شاخ ہے جمالیات، اس کے لیے بہت بڑے چیلنجز آنے والے ہیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک فی امان اللہ.